حضرت سیدنا علقمہ بن مرشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے متعلق فرماتے ہیں، ہم نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے زیادہ غمگین کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر وقت غمگین و اداس رہتے اور فرمایا کرتے، ہم ہنستے ہیں اور ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں کہ اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے ہمارے اعمال کے بارے میں یہ فرما دیا، جاؤ تمہارا کوئی بھی عمل میرے نزدیک مقبول نہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ عز و جل سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، جس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی، گویا اس نے اپنے پروردگار عز و جل سے جنگ کی۔ خدا عز و جل کی قسم، میں 70 بدری صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملا ہوں، ان میں سے اکثر اون کا لباس پہنتے، اگر تم انہیں دیکھتے تو انہیں دیوانہ سمجھتے، اور اگر وہ تمہارے نیک و پرہیزگار لوگوں کو دیکھ لیتے تو ان کے متعلق کہتے، ان کے اندر کوئی قابل تعریف بات نہیں، اور اگر وہ تمہارے گناہ گار اور برے لوگوں کو دیکھ لیتے تو ان کے متعلق فرماتے، ایسا لگتا ہے جیسے ان لوگوں کا آخرت پر ایمان ہی نہیں۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے نزدیک دنیا کی وقت قدموں کی خاک جتنی بھی نہیں، اور وہ ایسے عظیم لوگ تھے کہ اگر ان میں سے کسی کو رات کے وقت تھوڑا سا بھی کھانا ملتا تو کہتا، میں اکیلا یہ سارا کھانا نہیں کھاؤں گا، بلکہ اس میں سے کچھ ضرور اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کروں گا، حالانکہ خود ان کی ایسی حالت ہوتی کہ ان پر صدقہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا علقمہ بن مرشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا عمر بن حبیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عراق کے گورنر بن کر آئے تو انہوں نے حضرت سیدنا امام حسن بصری اور امام شیبی علیہما رحمۃ اللہ الکافی کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ایک گھر دے دیا جس میں آپ دونوں حضرات رحمۃ اللہ تعالی علیہما تقریباً 1 ماہ قیام فرما رہے۔ ایک دن صبح ایک خادم ان کے پاس آیا اور کہا، حضرت سیدنا عمر بن حبیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں حضرت سیدنا عمر بن حبیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی لاٹھی سے سہارا لیتے ہوئے وہاں آ پہنچے۔ آتے ہی سلام کیا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ دونوں حضرات رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر گورنر عراق حضرت سیدنا عمر بن حبیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، یزید بن عبد الملک نے مجھے ایک خط بھیجا ہے جس میں کچھ احکام نافذ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ان احکام کے نفاذ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اب اگر میں اس کی اطاعت کرتا ہوں تو اللہ عز و جل کی نافرمانی ہوتی ہے، اور اگر اللہ عز و جل کی اطاعت کروں تو اس یعنی یزید بن عبد الملک کے حکم سے روگردانی ہوگی۔ اب آپ حضرات ہی کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں یزید بن عبد الملک کے حکم سے خلاصی پا جاؤں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا امام شیبی علیہ رحمۃ اللہ الکافی سے فرمایا، اے ابو عمر، تم ہی ان کے سوال کا جواب دو۔ حضرت سیدنا امام شیبی علیہ رحمۃ اللہ الکافی نے کچھ اس طرح گفتگو کی، اے ابن حبیرہ، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم یزید بن عبد الملک کی بات مان لو۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن حبیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی، حضور، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، امام شیبی علیہ رحمۃ اللہ الکافی نے جو کچھ کہا وہ تو آپ سن چکے۔ عرض کی، حضور،
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے ارشاد فرمایا، اے ابن حبیرہ، ان قریب اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تیرے پاس آئے گا جو بہت مضبوط اور انتہائی کرخت لہجے والا ہوگا۔ وہ کبھی بھی اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ پھر وہ تجھے تیرے خوبصورت و کشادہ محل سے نکال کر انتہائی تنگ و تاریک قبر میں پہنچا دے گا۔ اے ابن حبیرہ، اگر تو اللہ عز و جل سے ڈرے گا تو وہ تجھے یزید بن عبد الملک کے شر سے محفوظ رکھے گا، جبکہ یزید بن عبد الملک تجھے اللہ عز و جل کی پکڑ سے ہرگز نہیں بچا سکتا۔ اے ابن حبیرہ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تو نے یزید بن عبد الملک کا کوئی ایسا حکم مانا جس میں اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ عز و جل تجھ پر نگاہ غضب ڈالے اور مغفرت کے دروازے تجھ پر بند کر دے۔ میری ملاقات اس امت کے سابقہ لوگوں سے بھی ہوئی ہے، وہ دنیا سے اتنے ہی دور بھاگتے تھے جتنی تم اس کی خواہش کرتے ہو، حالانکہ دنیا ان کے قدموں میں گرتی تھی اور تم سے کوسوں دور بھاگتی ہے۔ اے ابن حبیرہ، اللہ عز و جل نے جس مقام سے تجھے ڈرایا ہے میں بھی تجھے اس مقام سے ڈراتا ہوں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، یہ اس کے لیے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنا دیا ہے اس سے خوف کرے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تو اللہ عز و جل کی اطاعت کرے گا تو اللہ عز و جل تجھے یزید بن عبد الملک کے شر سے بچائے گا، اور اگر تو یزید بن عبد الملک کی اطاعت اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کرے گا تو اللہ عز و جل تجھے یزید بن عبد الملک کے سپرد کر دے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ نصیحت آموز باتیں سن کر حضرت سیدنا عمر بن حبیرہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ زارو قطار روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت سیدنا عمر بن حبیرہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں بزرگوں کے لیے تحائف بھجوائے۔ حضرت سیدنا امام شیبی علیہ رحمت اللہ الہادی کی نسبت حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کے تحائف زیادہ تھے۔ حضرت سیدنا امام شیبی علیہ رحمت اللہ الہادی مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور تحائف دیکھ کر کہا، اے لوگو، تم میں سے جو بھی اس بات پر قادر ہو کہ وہ اللہ عز و جل کے حکم کو دنیا داروں پر ترجیح دے تو اسے ضرور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی جانتے ہیں میں اس سے جاہل ہوں، بلکہ بات دراصل یہ ہے میں نے ابن حبیرہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوشنودی چاہی، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے اس سے دور کر دیا، یعنی میں حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔